السلام علیکم۔ میری شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے جب مجھے ایک نیا گھر لینا پڑا۔ میں اور میری بیوی رابعہ کراچی کے ایک پرانے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، لیکن جگہ چھوٹی تھی اور رابعہ ہمیشہ کمپلین کرتی تھی کہ ایک بڑا گھر ہونا چاہیے۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میری سیلری اتنی بھی پوری نہیں تھی کہ ایک بہتر گھر افورڈ نہ کر سکوں، لیکن نئے گھر کا خیال مجھے ہمیشہ تھوڑا ڈراتا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نئے گھر میں بسنے کا آئیڈیا کبھی پسند نہیں آیا، لیکن رابعہ کی خوشی کے لیے میں نے ایک اچھا ایریا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کلفٹن، گلشن جیسے کئی جگہیں دیکھیں، لیکن جو گھر ہمیں سب سے بہتر اور بجٹ میں لگا وہ ایک پرانی کالونی میں تھا۔ اس کالونی کا نام میں مینشن نہیں کروں گا۔ وہ ایریا تھوڑا سنسان تھا، لیکن گھر بہت ہی اسپیشیس تھا۔ 3 بیڈ رومز، ایک بڑا لاؤنج اور ایک خوبصورت سا لون بھی تھا۔ سب پرفیکٹ لگ رہا تھا، بس ایک بات عجیب تھی۔ جب میں اور رابعہ پہلی دفعہ اس گھر کو دیکھنے گئے تو ایک پڑوسی، ایک بوڑھا انکل جو فوراً سامنے والے گھر سے نکلا، ہمیں عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے تو انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا گھر اچھا ہے لیکن ہر جگہ کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس وقت مجھے لگا شاید بس پرانی سوچ والے انکل ہیں جو نئے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے بات زیادہ سیریسلی نہیں لی اور گھر لے لیا۔ شروع کے کچھ دن، پہلے 3-4 دن سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہم نئے گھر کو سیٹ کر رہے تھے، نئے فرنیچر اور نئے پردے لگا رہے تھے۔ رابعہ خوش تھی اور بس یہ دیکھ کر مجھے بھی سکون مل رہا تھا، لیکن 6واں دن آتے ہی عجیب چیزیں شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلا واقعہ ایک رات کو ہوا جب رابعہ کچن میں رات کے تقریباً 12 بجے پانی لینے گئی تھی۔ واپس آئی تو اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ کچن کی ونڈو کے باہر کوئی کھڑا تھا۔ میں نے فوراً جا کے چیک کیا، کوئی نہیں تھا وہاں پر۔ میں نے کہا کہ شاید کوئی وہم یا درخت کا ریفلیکشن ہوگا، لیکن رابعہ ضد کر رہی تھی کہ اس نے سچ میں کسی کو دیکھا ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن دوسری رات جب میں لیٹ نائٹ آفس سے واپس آیا تو مجھے خود گھر میں کچھ عجیب محسوس ہوا۔ جب میں دروازہ کھول رہا تھا تو مجھے کلیئر آواز آئی۔ کوئی اندر سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا، کوئی اندر بالکل آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میں ایک دم سے جم گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اندر کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ رابعہ تو اپنے ماں کے گھر گئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور دھیرے سے اندر گھسا۔ ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی چوہا یا جانور ہوگا، لیکن جیسے ہی میں لاؤنج سے گزرا ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی، اور یہ کوئی عام ہنسی نہیں تھی، یہ ایک عجیب بری طریقے سے گنگنانے والی عورت کی ہنسی تھی۔ مجھے لگا شاید میرے دماغ کا وہم ہے، لیکن جیسے ہی میں بیڈ روم کی طرف بڑھا دروازہ دھیرے سے ہلتا نظر آیا، جیسے کوئی اندر سے اسے دھکا دے رہا ہو۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے زور سے دروازہ کھولا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا، اور یہ صرف شروعات تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں یہ سب چیزیں بڑھ گئیں۔ کبھی بیڈ کے نیچے سے گرتی چیزوں کی آواز آتی، کبھی رات کے 3 بجے دروازہ خود بخود کھل جاتا، کبھی رابعہ کو لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک رات جب میں اور رابعہ سو رہے تھے تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے سر کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ جب اچانک آنکھ کھلی تو ایک پرچھائی سی دکھ رہی تھی بالکل بیڈ کے پاس، لیکن جیسے ہی میں نے بیڈ کے پاس والا لیمپ جلایا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس رات کے بعد رابعہ نے ضد پکڑ لی، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بھی کچھ عجیب لگنے لگا تھا، اس لیے میں نے پڑوسی انکل سے دوبارہ پوچھا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی، بیٹا اس گھر میں جو پہلے رہتا تھا اس کی بیوی نے یہاں اپنی جان دے دی تھی، رات کے 3 بجے اب بھی اس کی روح گھومتی ہے۔ اور یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگلے 1 ہفتے کے اندر ہم نے نیا کرائے کا گھر ڈھونڈ لیا، اور جب ہم فائنل دن اپنی چیزیں پیک کر رہے تھے تو گھر کے ایک کونے سے ایک پرانی تصویر ملی، ایک عورت کی تصویر۔
جو بالکل ویسی ہی دکھ رہی تھی جیسے رابعہ کے کہنے پر کچن کے باہر کوئی تھا۔ اس کی آنکھیں سیدھا جیسے ہمیں گھور رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں تم کہیں بھی چلے جاؤ، مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے اب۔ آج بھی جب کبھی کبھی رات کے 3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس گھر سے دور چلے گئے ہیں ہم، لیکن آج بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے آس پاس ہی ہے۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگر آگے کچھ ایسا ہوا تو میں ضرور آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے اور میں شروع میں ہی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتا۔ میں اس وقت ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں جو میری فیملی سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ شاید آپ میری اسٹڈی کی وجہ سے کہہ لیں یا کوئی اور مسائل کی وجہ سے، لیکن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ میری ماں اور بھائی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں اور میرے والد ابھی ملک سے باہر کام کر رہے ہیں۔ میرا بھائی ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے جو کبھی کبھی اسے ناقابل پیش گوئی بنا دیتا ہے۔ وہ ابھی اسکول میں ہے جو معاملات کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ پچھلے سال جب میری فیملی نے نیا گھر شفٹ کیا تھا تو میری ماں نے وہاں عجیب چیزیں محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے میری ماں اور میری ماں کی کچھ دوستیں گھر صاف کرنے کے لیے گئی تھی۔ جب وہ صاف صفائی کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہر دروازے کے اوپر ایک عجیب سی سرخ رنگ کی 3 کونے والی سٹیکر لگی ہوئی ہے۔ شروع میں انہوں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا، مگر میری ماں کے دل میں عجیب سی بے چینی رہنے لگی تھی۔ جب ان سٹیکر کو ہٹا دیا گیا تو ماں کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بڑی غلطی کر دی ہو انہوں نے۔ اسی وقت پنکھوں نے خود بخود چلنا اور بند ہونا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں نے جسے ہائر کیا تھا، یعنی ایک پینٹر جو گھر میں پینٹ کر رہا تھا، وہ گھر کے اندر اکیلا دیواریں پینٹ کر رہا تھا جب میری ماں کھانا لینے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دروازہ نوک کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے پینٹر کو میسج بھیجا کہ وہ واپس آ چکی ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کو ایک عجیب سا جواب ملا، بس رک جاؤ۔ یہ جواب نہ صرف بدتمیزی تھی بلکہ بہت عجیب بھی لگا۔ ماں نے سوچا کہ شاید وہ واش روم میں ہوگا۔ کچھ دیر بعد جب ماں نے پھر نوک کیا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب وہ نکلنے لگا تو ماں نے کیجول طریقے سے پوچھا کہ کیا اس نے پہلے نوک کی آواز نہیں سنی تھی، اور جو میسیج انہوں نے اس کو بھیجا تھا انہوں نے اس کے بارے میں بھی پوچھا۔ اس پینٹر نے حیرت سے کہا، میں نے تو آپ کو کوئی رپلائی نہیں دیا اور مجھے نوک کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ میں اپنے موبائل پر میوزک چلا کر پینٹ کر رہا تھا۔ ماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس گھر میں اگلا واقعہ تب ہوا جب پوری طرح سے اس کی رینوویشن مکمل ہو گئی تھی۔ ماں اپنی ایک دوست کے ساتھ وہاں پہنچی مگر دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر زور لگانے لگی اور پھر اچانک دروازے کی دوسری طرف سے 3 بار نوک کی آواز آئی، جیسے وہاں سے کسی نے زور سے 3 بار دروازہ کھٹکایا۔ جب انہوں نے زور لگا کر دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ پڑوسیوں سے اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو فیملی یہاں رہتی تھی وہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکی تھی یہاں پر۔ گھر میں عجیب و غریب اور نا سمجھنے والے واقعات روز ہوتے رہتے تھے۔ جب ماں اور بھائی نے وہاں رہنا شروع کیا تو پیرانورمل ایکٹیویٹیز اور زیادہ بڑھ گئیں۔ گھر میں جو بھی تھا وہ میرے بھائی میں کچھ خاص دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اکثر سنتا تھا کہ کوئی اسے نام لے کر بلا رہا ہے، جیسے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ یہ سب ابھی بھی چل رہا ہے۔ کچھ اور عجیب باتیں جو گھر میں ہوتی ہیں، گھر کی چیزیں اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی ہیں یا ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ پانی کے نل کے خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھت پر سے رات کو عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دیواروں پر بلا وجہ خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ ماں کا صبر اب جواب دے چکا ہے۔
وہ اس بھوت بنگلے سے نکلنے کا ارادہ کر چکی ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں یہ نکلنا کسی اور برے واقعے کا سبب نہ بن جائے جو بھی میرے بھائی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ شاید وہ اب اس سے صرف کھیل نہیں رہا، شاید اب وہ اپنی اصلی چال چلنے والا ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی میری ویور سارا نے بھیجی ہے۔ وہ لاہور کی ایک پرانی گلی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے۔ گھر زیادہ بڑا نہیں ہے مگر اپنی سمپلیسٹی میں بہت پیارا لگتا ہے۔ اس گھر کا ایک اپنا ہی چام ہے، لیکن ایک عجیب سی بات تھی۔ اس گھر کے پیچھے ایک پرانا خالی مکان ہے جس میں کبھی کوئی رہتا نہیں ہے۔ یہ کہانی دسمبر 2019 کی ہے، جب سرد ہواؤں نے لاہور کو لپیٹ لیا تھا۔ سارا کے گھر کے سامنے والی گلی کے ہر کونے خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ سرد راتوں میں جب ہر کوئی اپنے کمروں گھروں میں رہتا ہے، ایک آواز جو کہ سارا کے کمرے میں روزانہ سنائی دیتی تھی، ایک ہلکی ہلکی سرختی ہوئی کھڑکی کی آواز۔ سارا نے پہلے اس بات کو اگنور کیا، لیکن پھر ایک دن جب وہ اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ پیچھے والے مکان کی ایک کھڑکی کھلتی اور بند ہوتی رہی۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جب یہ ہر رات ہونے لگا تو اس کی کیوریوسٹی بڑھ گئی۔ ایک رات جب سارا اکیلی اپنے کمرے میں پڑ رہی تھی، اسے ایک ہلکی سی تھپ تھپاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی اس کے گھر کی دیوار پر ہاتھ سے مار رہا ہو۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ہوائیں تیز چل رہی تھی، لیکن صرف اس کے گھر کے پیچھے والا مکان بالکل خاموش اور سٹل لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ سارا کے پیرنٹس نے کبھی اس پرانے مکان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کو ٹال دیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس خالی مکان ہے، لوگ افسانے بناتے ہیں، انہوں نے بے دلی سے کہا۔ لیکن سارا کا دل مانتا ہی نہیں تھا۔ ایک رات جب سارا اپنی بلی کے ساتھ کورٹ یارڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، بلی اچانک سے کھڑی ہو گئی اور دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بالوں میں ایک عجیب سی کھچاو آ گیا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہی ہو۔ وہ گھر کی پچھلی سائڈ پر جانا شروع ہوئی۔ سارا نے جب اس کا پیچھا کیا تو وہ سیدھا پیچھے والے مکان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کی دیوار پر ایک سایہ تھا، لیکن کوئی شکل نہیں تھی۔ وہ ایک قیمتی لمحہ تھا جب سارا کو پہلی دفعہ لگا کہ اس گھر میں کچھ تو ہے۔ سارا کی کیوریوسٹی اسے لے گئی ایک اور قدم آگے۔ ایک دن جب اس نے اپنے کزن ذیشان کے ساتھ مل کر اس مکان کا پیچھا کرنے کا پلان بنایا تو وہ دونوں رات کے اندھیرے میں وہاں پہنچ گئے۔ مکان کا دروازہ پورا پرانا اور زنجیروں سے بند تھا، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی جالی کے ذریعے وہ اندر گھس گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کے پاؤں جم گئے۔ ہلکی روشنی میں ایک کرسی ہل رہی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی اس پر بیٹھا اور اٹھا ہو۔ مکان کے کونے میں ایک پرانی تصویر لگی تھی، ایک لڑکی کی تصویر۔ آنکھیں جیسے زندہ تھیں، ان میں ایک عجیب سی معصومیت اور درد کا اظہار تھا۔ سارا نے جب اس تصویر کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہاں کا ماحول ایک دم سے عجیب ہو گیا۔ جیسے ہی تصویر کو ہاتھ لگایا، ایک تیز چیخ اوپر والے فلور سے آئی اور پیچھے سے ان کے کوئی پتھر گرا۔ جب تک وہ دونوں بھاگ کر باہر نکلے، ذیشان کے ہاتھ پر زخم ہو گیا تھا، جیسے اس کا ہاتھ کسی نے زور سے دبایا ہو۔ وہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوا اور اس رات کے بعد سارا کو اکثر اپنے کمرے کے کونے میں سایہ یا کوئی ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ وہ آنکھیں اور وہ سایہ جو اس کے ہر سپنے کا حصہ بن گئی ہیں۔ یہ تھا واقعہ جو سارا کے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ سارا، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے۔ یہ میری زندگی کے کچھ عجیب اور بیان نہ ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے
جو میں نے خود محسوس کیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی ہسٹری کا پیپر لکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ گھر میں صرف میں ہی ہوں اور مما گروسری کرنے گئی ہوئی ہیں، مگر شاید میں غلط تھا۔ اچانک نیچے سے میری امی جان کی آواز آئی۔ انہوں نے میرا نام لیا۔ میں نے جواب دیا، جی امی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر سوچا کہ شاید مجھے سنائی دیا ہو، مگر جب آواز پھر سے آئی تو مجھے کیوریوسٹی ہوئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ نیچے جا کر ادھر ادھر دیکھا مگر امی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے زیادہ زور سے آواز لگائی، تب ان کی آواز پھر سے سنائی دی، اس دفعہ بیسمنٹ سے۔ میں بیسمنٹ کے دروازے تک گیا، لیکن وہاں کی لائٹ بند تھی۔ میں نے اسٹیئر وے کے پاس سے ایک آواز دی، امی آپ لائٹ بند کر کے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے میں نے لائٹ آن کی اور نیچے اترا۔ جب میں لاسٹ اسٹیپ تک پہنچ گیا تو ان کی آواز پھر سے سنائی دی، میرے نام ویسے ہی لیتے ہوئے، بنا کسی ڈیفرنس کے، جیسے کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہو۔ ہر دفعہ آواز میں بالکل وہی ٹون تھی، بالکل وہی انفلیکشن، سیم طرح کی آواز۔ میں نے زیادہ زور سے، تھوڑے غصے میں امی پکارا، مگر انہوں نے صرف میرا نام ہی دہرایا۔ اب مجھے عجیب لگنے لگا تھا۔ بیسمنٹ بالکل خالی لگ رہا تھا، مگر ایک کرول سپیس کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ ایک چھوٹی کنفائنڈ سی جگہ تھی جو ڈارک تھی، جہاں کافی سمے لگتا تھا گھسنے میں۔ میں نے ایک آخری دفعہ امی کہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے کیوریوسٹی اور ڈر دونوں محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اندھیرے میں جھانکنے لگا۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ میں نے تھوڑی جھجک کے ساتھ کہا، امی کیا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں تھا، صرف لائٹ کا بزنگ ساؤنڈ سنائی دے رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور بنا کسی وجہ کے اپنے آپ کو فل سپیڈ سے اوپر بھاگتے ہوئے پایا۔ میں نے بیسمنٹ کا دروازہ زور سے بند کیا اور لاک کر دیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ جبھی مجھے دوبارہ بیسمنٹ سے آواز آئی، اور اس بار کچھ بیسمنٹ میں گرا بھی۔ تبھی میں نے گھر کا فون اٹھایا اور امی کے موبائل نمبر ڈائل کیا۔ رنگ ہونے لگی، اور جب انہوں نے فون اٹھایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ گروسری کرنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اپنا واقعہ بتایا، مگر انہوں نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے انہیں کنونس کرنے کی کافی کوشش کی، اور تقریباً کچھ دیر کے بعد وہ مان گئی۔ جب امی اور بابا دونوں واپس آئے تو ہم سب نیچے بیسمنٹ گئے۔ کرول سپیس کا دروازہ اب بھی کھلا تھا۔ بابا اندر گھسے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا تھا جو میں نے سنا اور محسوس کیا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے زیادہ ہانٹنگ اور ان ایکسپلینڈ ایکسپیرینس ہے۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا اور میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں۔ کینیڈا میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک پارٹ ٹائم جاب کر کے میں اپنی پاکٹ منی نکالتا ہوں۔ میں ایک رات دیر سے پیزا ڈیلیوری کر رہا تھا اپنی پرانی جاب کی جگہ سے۔ یہ میری لائف کی سب سے لمبی ڈرائیو تھی۔ ایڈریس جو مجھے دیا گیا تھا وہ میرے شہر کا ایک آؤٹر علاقے میں تھا، اور وہاں کا سفر کرنے میں قریب 25 منٹ لگ گئے۔ انہوں نے 4 لارج پیزاز آرڈر کیے تھے، تو مجھے لگا کوئی پارٹی ہوگی اور مجھے اچھی ٹپ ملے گی۔ رات کو ڈرٹ روڈز پہ ڈرائیو کرنا ہمیشہ مشکل لگتا تھا۔ جب میں ایڈریس پر پہنچا تو سامنے ایک پرانی سی عمارت تھی جو ایک جنگل کے اندر تھی۔ کوئی گاڑی وہاں نہیں تھی، نہ ہی کوئی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے کار کو پارک کیا اور اپنے باس کو کال کی۔ میں نے ایڈریس 3 دفعہ کنفرم کروایا کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا۔ میرے باس غصے میں تھا اور کہا، کم سے کم دروازہ تو کھٹکھٹاؤ، ورنہ پیزا واپس لے آئے تو پرابلم ہوگی۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور دروازہ نوک کیا۔ کوئی ڈور بیل نہیں تھی، اس لیے میں زور سے نوک کرتا رہا۔ پہلے کچھ نہیں سنا،
پھر ہلکی سی آواز آئی جیسے اندر کوئی ہل رہا ہو۔ میں نے دوبارہ نوک کیا اور آواز لگائی، پیزے والا ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس وقت مجھے صرف ٹائم اور فیول کا ضائع ہونے کا غصہ آ رہا تھا۔ میں پیچھے مڑنے ہی والا تھا کہ ایک ونڈو کی طرف میری نظر گئی۔ وہاں کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، صرف ان کی آنکھوں کا پتہ لگ رہا تھا۔ آنکھیں اتنی بڑی کھلی تھیں جتنا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے پیزا زمین پہ گرائے اور اپنی کار کی طرف بھاگا، لیکن گاڑی نے سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ تیسری کوشش پر انجن چلا۔ میں جلدی سے کچے روڈ پر واپس آنا چاہا، لیکن کار ہل رہی تھی جیسے گاڑی کے نیچے کچھ گڑبڑ ہو۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک زور کی اسکریپنگ کی آواز سنائی دی۔ گاڑی آگے نہیں چل رہی تھی۔ میں نے اتر کر چیک کیا۔ میری سانسیں رک گئیں جب مجھے پتہ چلا کہ میری کار کے سارے ٹائرز کٹ چکے ہیں۔ صرف سامنے کے نہیں، چاروں ٹائرز سلیش ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا جب میں ڈور نوک کر رہا تھا تبھی کسی نے یہ سب کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، لیکن میں کار میں واپس بیٹھ گیا اور ڈورز لاک کر دیے۔ میری حالت خراب تھی۔ میں نے 15 سے 20 منٹ تک بس ڈر کے مارے کار کے اندر چھپ کے گزارے۔ میں نے پولیس کو کال کی، ان سے سب کچھ شیئر کیا۔ آپریٹر نے کہا کار میں رہیے اور کچھ بھی ہو باہر مت نکلیے گا۔ پولیس کی سائرن سنائی دینے تک مجھے گھنٹوں کا انتظار لگا۔ سائرن سنتے ہی میں نے اپنے لاسٹ سٹیمینا کا استعمال کیا اور بھاگ کر واپس کچی روڈ پر آیا۔ پولیس نے فلیش لائٹس کے ساتھ عمارت کی تلاشی شروع کی۔ وہاں صرف کچھ لوہے دار والی چیزیں پڑی ہوئی تھی جو ٹائرز کو سلیش کرنے کے لیے یوز ہوئی تھی۔ وہ مجرم کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی تھی اور ایک لوکل گروسری سٹور میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ آنکھوں والی عورت یا جو بھی تھا کبھی میں بھول نہیں سکتا جو میرے پیچھے کار کے اندر تھی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔